بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا پروگرام وائس آف گلگت بلتستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش ممتاز بیگ. ناظرین, اکثر ہم بات کرتے آئے ہیں کچھ اچھی پرسنالٹیز کی. دیر آر سم پرسنالٹیز ہو ڈوئنگ دیئر ورک ویری ویل ڈیورنگ دیئر سروسز ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو یاد رکھا جاتا ہے جسٹ بیکاز آف دیئر پرفارمنس. انہوں نے عوام کے ساتھ کس طریقے سے ہمدردی والا تعلقات رکھے, عوام دوست افسر کہلائے جسٹ بیکاز آف دیئر ورک. اور آج ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے بڑھیں گے. کچھ ڈپارٹمنٹس کی بھی یہاں پر بات چیت کریں گے. جیسے ہمارے گلگت بلتستان میں کچھ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے کام کو جو ہے وہ کچھ افسر سیریس لیتے ہیں, کچھ نان سیریس طریقے سے کام بھی کرتے ہیں. وتھ فیکٹ آج بات کریں گے پورے میں. ہمارے گیسٹ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از ویری اسپیشل گیسٹ فار اس بیکاز انہوں نے اپنا جو ٹائم پیریڈ ہے 3.5 ڈیکیڈ ایک ڈپارٹمنٹ میں گزارا. اور اس ڈپارٹمنٹ کی پہلے کنڈیشن کیا تھی, دین جب انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا اس ڈپارٹمنٹ کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا, عوام کے لیے کون کون سے میگا پروجیکٹس لے کر آئے, اس ڈپارٹمنٹ میں امپروومنٹ کیسے لے کر آئے. اور اب جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, ابھی ریسنٹلی ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے, اس کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک اچھے ہاتھوں میں گیا ہے, جو آفیسر نیا آیا ہے کیا وہ عوام دوست افسر کہلائے گا. چونکہ ان کو جو عوام ہے وہ عوام دوست افسر کہلاتے ہیں. یہ عوام ان کو اس طریقے سے سراہتے ہیں جسٹ بیکاز آف دیئر ورک جو انہوں نے اپنا ٹائم پیریڈ وہاں پہ گزارا. میں بات کر رہی ہوں ناظرین ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ کے, جنہوں نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا, ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ریٹائرڈ چیف انجینئر گلگت بلتستان وزیر محمد تاجور خان صاحب, جن کی پرسنالٹی سے آپ سب واقف ہیں. اور آج جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ان کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر کچھ سوالات کریں گے اور عوام کو دینے کی کوشش کریں گے کچھ فیکٹ اینڈ فگرز. سو آئیں ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو, شکریہ آپ کے چینل کا. آپ نے مجھے موقع دیا, جو میں نے 35 ایئرز جو سروسز دی ہیں جی بی میں 3.5 ڈیکیڈ, بالکل اس کے اوپر ہی ہم شیئر کروں آپ سے. انشاءاللہ ضرور سر اس کے اوپر ہم آئیں گے. بٹ پہلے انفارمل کوئی کویشچن آپ سے میں جسٹ کرنا چاہوں گی. ہاؤ از یور فیلنگ آفٹر ریٹائرمنٹ؟ کام شام ہو گیا, کافی ٹائم کر لیا, اب آگے کا ذرا. جی ریٹائرمنٹ کے بعد ایز یوزول لائف جو سی ہے وہ سرکاری فائلوں سے تو تقریباً جان چھوٹ گئی ہے, لیکن وہ جو لوگوں سے انٹریکشن تھا, جو ملنا جلنا تھا, وہ ان کے ساتھ ابھی تک برقرار ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ کہتے ہیں سر پہلے تو آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے تھے, بزی تھے, اب وہ زیادہ آ رہے ہیں. یہ فرق پڑا ہے. صحیح, مطلب اب عوام کے ساتھ دیا, اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم دے سکتے ہیں, بیکاز جو ٹائم آپ نے وہاں اسپینڈ کیا اپنے کام کے اس میں آپ رہے, تو ابھی ایک آپ بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. ہاں جی, بوجھ فائلوں کا ہلکا ہو گیا ہے, عوام کا بڑھ گیا ہے. چلے آپ سیٹسفائڈ تو ہیں؟ ہاں میں سیٹسفائڈ ہوں. بس سیٹسفائڈ ہیں, دیٹ مینس کیا کام آگے چلتے ہیں. اوکے سر, آئی اسٹارٹ وتھ مائی فرسٹ کوسچن. کیونکہ ہمارے گلگت بلتستان, اگر یہاں ہم پاکستان کی بات کریں, فیڈرل کے باقی صوبوں کی بات کریں, تو کچھ ڈپارٹمنٹس بالکل سیپریٹ کیے ہوئے ہیں. بی این آر کی بات کریں, وابڈا کی بات کریں, آر ڈی اے کی بات کریں, دے آر ٹوٹلی سیپریٹ. بلکہ گلگت بلتستان کی بات کریں تو یہ سارے ڈپارٹمنٹس جمگھٹا بنا کے ایک ہی برتن میں رکھے ہوئے ہیں. تو چونکہ عوام کے کچھ مسکنسیپشنس ہیں ان ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, تو پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذرا کلیئر کیا جائے, بیکاز آپ نے اتنا سرو کیا ہے وہاں پہ, اپنی سروسز دی ہیں. سو واٹس دا ڈفرینس بٹوین بی این آر اینڈ پی ڈبلیو ڈی, یا پھر وابڈا کی بات کریں, ان کی ذمہ داری کیا ہے, پرفارمنس ہونی کیا چاہیے؟ جی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہنوں میں. ایکچولی گلگت بلتستان کا جو پی ڈبلیو ڈی کا جو محکمہ ہے یہ 1952-56 کے قریب بنا تھا, اور کیونکہ اس وقت لامحدود فنڈ نہیں تھے, اس وقت جو 16 این اے کے ممبر ہوتے تھے اور ہر ایک 25 لاکھ اسکیم دے سکتا تھا. چھوٹے سے ہمارا فنڈ ہی کوئی 20-25 کروڑ ہوتا تھا جب یہ جی بی کونسل بنی ہے, اور 25 لاکھ اسکیمیں دے سکتے تھے. فنڈ بہت کم ہونے کی وجہ سے یہ پی ڈبلیو ڈی ہی اس میں یہ ماسٹر آف آل کہہ سکتے ہیں, سب کچھ تھا اس کے اندر. اس میں وابڈا بھی تھا, اس میں بی این آر بھی تھا, اس میں سی این ڈبلیو بھی تھا, اس میں پبلک ہیلتھ بھی تھا, اس میں ڈسٹریبیوشن بھی تھی, اس میں سینیٹیشن بھی تھی, اس میں سیوریج بھی تھا. اس میں جتنے ڈپارٹمنٹ تھے وہ سب تھے. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم 2010 میں جب یہ ہمیں گورننس آرڈرز ایشو ہوا 2009-10 میں, اس میں بجلی کا محکمہ الگ کر دیا جس کو واٹر اینڈ پاور کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی پی ڈبلیو ڈی کیا سمجھ لیں, پی ڈبلیو ڈی کی کوک سے نکل کے 4 محکمے بن چکے ہیں ابھی. ایک واٹر پاور ہم سے الگ ہو گیا, اب بالکل ہمارے پیرل
ایکول کیپیسٹی کا محکمہ بن چکا ہے، فنڈ بھی اس کو ایکول مل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس محکمے سے واسا نکلا، جسے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اچھا وہ الگ ہو گیا۔ پھر اس سے ریسنٹلی ابھی 3 مہینے پہلے موجودہ جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے اچھا کام کیا ہے، انہوں نے واٹر مینجمنٹ کا ایک محکمہ بنایا ہے، وہ اس سے الگ کر دیا ہے۔ پھر اس میں جو یہ چینلز اور بنائے گا، پھر اس کے بعد اس سے پہلے پھر گرین جو ہاؤس ہے گلگت میں، اس میں ایریگیشن ان کو دے دیا، ایریگیشن کا اس محکمے سے 4 محکمے نکل چکے ہیں تاکہ اپنا فنکشن کرے، اور مستقبل میں بھی پھر فردر اس پی ڈبلیو ڈی میں یہ سی این ڈبلیو الگ ہو جائے گا، جیسے پاکستان میں ہے، اس کو پاکستان کے لیول پہ لے آئیں گے، اور بلڈنگ الگ ہو جائے گا۔ سی این ڈبلیو مینز روڈ اینڈ بریجز، یہ بھی بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ But it will take time. It will take I think not more than 5 years. تو یہ محکمہ بھی ابھی پی ایچ ای الگ ہو جائے گا، واسا الگ ہو جائے گا، پی ایچ ای الگ ہو جائے گا، بلڈنگ الگ ہو جائے گا، اور ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن فردر 3 چیف انجینئر اور بنیں گے، یہ سبجیکٹ ٹو فنڈ اینڈ ریکوائرمنٹ۔ چلیں ویل اینڈ گڈ، اور یہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ عوام جو ہے نا ایک ہی دروازے کھولا ہے، سارے عوام ایک ہی طرف گھس جاتے ہیں، جی جی کوئی کام کہاں کوئی کام کہاں۔ اوکے سر، ابھی آپ نے 3.5 ڈیکیڈ اپنا وہاں پہ سرو کیا ہے، ہر چیز کو بڑے اچھے سے یوٹیلائز کیا، سمجھا، لوگوں کو ڈیلیور کیا۔ میں جاننا ہی چاہتی ہوں کہ اتنے عرصے میں آپ کی اپنی بیسٹ اچیومنٹس کیا کیا رہی ہیں؟ عوام کو ایک کہتے ہیں نا کہ تحفے میں کچھ دے کر گئے ہیں، سم ٹائمز کوئی بلڈنگ کوئی اگر بلڈ کر دیں تو پھر عوام ہمیشہ یاد رکھتی کہ بھائی یہ اس بندے کی مضمون منت ہے۔ آپ کی اچیومنٹس کیا کیا رہی؟ دیکھیں، جب ہم نے سروس جوائن کی 1985-86 میں، تو اس وقت یہ تھا کہ جی بی میں گلگت بلتستان میں، پہلے اس کا نام ناردرن ایریا تھا، گلگت بلتستان میں 11 فٹ کے روڈ بنتے تھے۔ وہ ایک لوکل وہاں کی ہے، جرب ہوتی ہے، وہ 5.5 فٹ کی ہوتی ہے، وہ 2 جرب کے روڈ بنتے تھے، اٹ کم ٹو 11 فیٹ۔ پورے جی بی میں 11 فٹ کے روڈ بنتے تھے، اور کوئی میٹل نہیں روڈ تھا، لکڑی کے پل تھے، سمپل اسپوٹڈ بریجز، کانٹیلیور کم ٹرس بریجز، کوئی آر سی سی برج نہیں تھا۔ یہ 1986 سے ابھی 2021 تک چینج کتنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہمیں یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر کچھ لوگ وہاں پہ کچھ غلط باتیں کرتے ہیں ملک کے خلاف، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں وہ غلط مس گائیڈ کرتے ہیں عوام کو۔ پاکستان لوگوں کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے سر؟ وہ آپ سمجھ لیں گے، وہ دے آر ناٹ سن آف دا سوائل، دے آر بٹ اسٹل ہیں وہ ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں وہ ڈالرز کے بھوکے ہیں، وہ بھوکے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، وہ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو۔ بٹ اسٹل دے آر ایگزسٹ، دے اسٹل ایگزسٹ، ناٹ مور دین 5%، اوکے 2%، 5%۔ تو ابھی اس میں ترقی یہ ہوئی تھی کہ یہ اب دیکھ لیں اس 35 ایئرز میں، جب ہم آئے تو 11 فٹ کے روڈ تھے، لکڑی کے پل تھے، واٹر سپلائی کی اسکیمیں نہیں تھی، لوگ اپنے کنویں ویل نکال کے وہاں سے پانی پیتے تھے۔ اب پاکستان نے بہت فنڈ دیے ہیں گلگت بلتستان کو، میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، اور کتنی شاندار ترقی ہوئی ہے 35 ایئرز میں یہ عیاں کر رہا ہوں۔ اب دیکھ لیں کہ 35 ایئرز پہلے 11 فٹ کے روڈ بنتے تھے، اب پھر یہ 11 فٹ سے 18 فٹ ہوئے، 18 سے 26 ہوئے، 26 سے 36 ہوئے، 11 فٹ کہاں اور 36 فٹ کہاں۔ لیکن سر بیچ میں اتنا ٹائم پیریڈ بھی تو گزرا ہے نا، تو یہ چیز تو ایکسپیکٹڈ تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایکسیپٹڈ تھی، لیکن اس ریشو کے لحاظ سے باقی جگہوں میں اگر آپ پنجاب کے اندر جائیں، بلوچستان کے اندر جائیں، اس حساب سے وہاں اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے جو میں آپ کو ایز کمپیئر ٹو گلگت بلتستان۔ تو اب دیکھ لیں 11 فٹ کا روڈ اور 36 فٹ کا روڈ، صرف ایک روڈ بنا ہوا تھا، وہ شارع ریشم کے جسے کہتے ہیں، وہ بھی 24 فیٹ، بعض جگہوں پہ کرو پہ 36، وہ ایک اچھا روڈ میٹل بنا ہوا تھا۔ پورا گلگت بلتستان میں ایک سنگل روڈ تھے، اور وہ 11 فٹ کے تھے، وہ 35 سال پہلے 11 فٹ کے بنتے تھے، ابھی 36 فٹ کے بنتے ہیں۔ سٹیز کے اندر وہ 80 فٹ کے بھی بنتے ہیں، کیونکہ روڈ
چوڑے ہوتے ہیں, 100 فٹ کے بھی بنتے ہیں. اسکردو میں تو ہیں ہی 80 اور 100 فٹ کے ہیں. گلگت میں ذرا وہ زمین کم ہے اس لیے وہ 60 فٹ کے ہیں سٹیز کے روڈ. اچھا اب آپ دیکھیں 11 فٹ سے 36 فٹ, اور یہ روڈ پہلے کچے تھے, پھر یہ اب میٹل ہو گئے ہیں. آپ کے میٹل ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک جا رہے ہیں, ایون بارڈر ایریا تک بھی چلا گئے ہیں. پورے جی بی میں روڈ میٹل ہو چکے ہیں اور بارڈر ایریا تک جا چکے ہیں. بٹ سر اگر میں یہاں پر عوام کے نظریے سے دیکھوں تو دیٹ از پارٹ آف یور جاب, یہ تو آپ کو کرنا ہی تھا, تو اس میں تو کوئی نہ احسان جتانے والی بات ہو گئی اور نہ ہی اس میں کوئی کریڈٹ دینے والی بات ہوگی. میں جاننا ہی چاہتی کہ کوئی میگا پروجیکٹ جو آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہو. وہ میں بتا رہا ہوں. جی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ نے پوچھا نا کیا ترقی ہوئی. 35 میں 11 فٹ کی جگہ 36 فٹ روڈ بنے, تمام بارڈر ایریا تک روڈ میٹل ہو چکے ہیں. جہاں پہ پہلے لکڑی کے پل تھے کنٹری لیور کم, ہر گاؤں کی جو اکنامکس اپ گریڈ ہوتی ہے وہاں پہ سوشو اکنامیکل جو اپ گریڈیشن ہوتی ہے وہ ڈیو ٹو یہ جو روڈ ہے یہ آپ کی بیک بون کی طرح ہے. یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلے وہاں پہ انفراسٹرکچر اور اس کی روڈ بننی چاہیے. دنیا میں جس ملک نے ترقی کی ہے, امریکہ, ملیشیا, انگلینڈ, انڈونیشیا, وہاں پہ انفراسٹرکچر پہلے بنا ہے, اور جہاں بھی روڈ بنتا ہے, بریجز بنتے ہیں, اس کی گاؤں کی اکنامکس اپ گریڈ کر جاتی ہے. ادروائز وہاں اگر ہمارے وہاں پہ خوبانی ہے, سیب ہے, فروٹ ہے, سبزی ہے, اب وہاں پہ سارے گدھے گھوڑے بکریاں کھا رہی ہیں پل نہ ہونے کی وجہ سے. اب جب یہ ابھی میں اسی طرف آ رہا ہوں تو لکڑی کے پل تھے, اب وہاں پہ RCC پل بن گئے ہیں. پہلے وہ 14 من, اب تو وہاں اس کو پیدا نہیں ہوئی ہوں گی, 14 من لکڑی کے الاؤ تھا ہمیں, اور فوٹو نہیں اتار رہی ہیں. اب وہاں پہ 70 ٹن کی 70 ٹن گزر سکتا ہے. اس وقت وہ جو آتی تھی جو گاڑیاں وہ 1940 کی گاڑیاں ہوتی تھی, 4 ویلر, وہ جیپ ہوتی تھی, وہ جو اب یہاں کچھ نظر آئے گی آپ کو, تو وہ آتی تھی بابو سر سے, کچے بچے روڈ سے. ابھی دیکھیں وہ 4 ویلر, ابھی وہاں پہ چینج کتنا آیا ہے, 11 فٹ سے 36 فٹ, 4 ویلر سے 28-32 ویلر کنٹینر اور یہ ٹرالر جا رہے ہیں. اب چینج دیکھیں آپ. کلاس 7 یہ چینج آٹومیٹیکلی آنے والی چینجنگ نہیں تھی. نہیں, یہ عوام کے پریشر سے بھی آ جاتا, فنڈز کے تھرو بھی آ جاتا, تو گورنمنٹ کے پریشر سے بھی آ ہی جاتا. یہ گورنمنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عوام کے پریشر سے, اور یہ عوامی اسکیمیں ہیں گورنمنٹ, یہ عوام کے پریشر اور علاقے کی اہمیت کی وجہ سے, کیونکہ گلگت بلتستان بہت اہم علاقہ ہے. ابھی دیکھیں وہاں سے سی پیک گزر ہے. یہ گورنمنٹ نے اسپیشل فنڈ دیے ہیں, پیکیج دیے ہیں. ابھی اس گورنمنٹ نے بھی 370 ارب کا پیکیج دیا ہے. تو یہ وہاں پہ ترقی ہوئی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے محکمے نے کتنا دن رات کام کیا ہے. یہ میں کوئی اسپیشل کام جاننا چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا ہو پوائنٹ, کوئی ایسی آپ لوگوں کے جو نہیں ہے اسٹیپس ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ چیز اس سے ہٹ کر کیا ہے, کوئی ایسی مطلب میگا پروجیکٹ ہو یا آپ لوگوں کی طرف سے. اسی میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ پہلے تو میں یہ بتا رہا ہوں نا اچیومنٹس کتنی ہوئی ہیں. یہ لکڑی کے پل تھے ہمارے پاس پہلے 200-250, ابھی ہم نے 225 RCC پل بنا دیے ہیں, جس میں سے 20 میگا پروجیکٹس ہیں جس نے علاقے میں اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے. اس میں گورنمنٹ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, عوام کا کتنا کنٹریبیوشن, اور آپ کی ڈپارٹمنٹ کی کنٹریبیوشن کتنی ہے؟ اس میں سارے فنڈ فیڈرل گورنمنٹ, گلگت کا تو اپنا تو کوئی اس کی فنڈ جنریشن تو ہے نہیں. وہاں پہ کوئی بجلی بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. وہاں پہ پٹرول نہیں نکلتا, وہاں کوئی ڈیزل نہیں نکلتا, وہاں پہ کوئی فیکٹریز نہیں ہے. ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ریزن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیکورڈ ایریا سے, اور گلگت بلتستان میں لیگل رائٹس نہیں ملے تھے. بٹ اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں توجہ نہیں دی گئی. یہ جو ابھی پاکستان میں آج کل توجہ کس نے دینی تھی سر؟ توجہ گورنمنٹ نہیں دینی تھی. پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ نے. تو پروونشل گورنمنٹ کا کیا؟ پروونشل گورنمنٹ وہاں پہ کونسل تھی, ایک کونسل سے رن ہو رہا تھا. ابھی 2009 میں جو گورنرس آرڈر کے تحت ان کو تو 2009 سے ابھی 2021 تک کا بھی ٹائم پیریڈ کافی ہے, بہت ٹائم ہو چکا ہے. اس میں بہت وافر فنڈ ملے ہیں. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ جہاں لکڑی کے پل تھے, جہاں 14 من لوڈ جاتا تھا, وہاں ابھی 70 ٹن لوڈ جا رہا ہے. اور گلگت بلتستان میں سوائے 1-2 بڑی سٹیز کے علاوہ وہاں پہ کرائسس ہیں بجلی کے. باقی گاؤں میں تو بجلی مور دین سفیشینٹ. اوکے, بٹ عوام کا یہ ابھی تک یہ شکایت ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پر ہمارا اور آپ کا جانا مشکل ہے,
ابھی آپ نے بارڈرس تک کا بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ بھی روڈ بھی فرنش ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی عوام کی شکایات کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ یہاں روڈز نہیں ہیں، یہاں پر جو نہیں فیسلٹیز ہمیں نہیں دی گئی، تو عوام کیوں شور کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں عوام میں کچھ لوگ تو ویسے ہی وہ اپنا نمبر بنانے کے لیے کرتے ہیں نا، وہ پولیٹکس میں آنے کے لیے. ذرا آپ کے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ناردرن ایریا کو اگر پاپولیشن کے حساب سے فنڈ دیتی تو کچھ نہیں ملنا تھا. انہوں نے اس کو اسپیشل ایک حیثیت دے کے جو کہ ہے اس کی، وہ اس کو جو فنڈ دیے ہیں، دیکھیں ابھی 370 ارب کا پیکیج دیا ہے. آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس فنڈ سے؟ یہ اگر یہ منصوبے شروع ہو گئے، سٹارٹ ہو گئے، تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے جائے گا اگر ہوئے تو. ابھی یہ لانچ تو ہو گئے ہیں نا، ابھی لانچنگ فیز میں ہے. ابھی یہ جب اسٹارٹ ہو جائیں گے، جب اس کے اسٹارٹ آرڈر ایشو ہو جائیں گے، ابھی ان کی کانسلٹینسیز ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، پھر اس کے بعد ٹینڈرز کال ہونے والے ہیں. جب یہ اسٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے 70 بلین روپیز پر ایئر دینا ہے ایز پر ڈیسیژن بائی دا ایکنیک کونسل آن ہائر فارمز آن پاکستان لیول. دے ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ 70 بلین 370 ارب دینا ہے 5 سالوں میں. تو یہ کہاں جائے گا؟ تو ان پروجیکٹ پہ جائے گا نا. یہ میگا پروجیکٹ ہر گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے گلگت بلتستان میں. پیپلز پارٹی نے KH دیا بہت، وہاں پہ راجگیری نظام ختم کیا، اصلاحات کی. پھر جنرل ضیاء کے دور میں کافی کچھ کالے بادل آئے تھے وہاں، آپ سمجھ جائیں جو کچھ کیا تھا اس میں کچھ وہاں پہ لوگ خوش نہیں تھے. انہوں نے ایسی نشانیاں چھوڑی تھی اس دور میں، ابھی تک بھگت رہے ہیں ہم. پھر جنرل مشرف کا دور آیا، بڑا وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوا. پھر مسلم لیگ کا جو پچھلا دور تھا اس نے بھی بہت کام کیا، اور پیپلز پارٹی نے تو بہت اصلاحات کی تھی وہاں. اس گورنمنٹ نے تو 370 ارب کا پیکیج دیا ہے. پھر بھی گلگت بلتستان پیچھے نہیں. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں نا بلوچستان سے، آپ کمپیئر کریں، دیکھیں آپ اس کو ابھی کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کا اسکردو اولڈنگ تک نو مین لینڈ جہاں سے انڈیا سٹارٹ ہوتا ہے وہاں تو روڈ جا رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں اس کو توڑ کے انڈیا سے لنک کر دو، وہ تو پھر آگے ہائی ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹیشن تو کچھ اور ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے سر، ابھی ہم چونکہ PWD کی بات کر رہے ہیں، آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں جہاں پہ آپ کی اتنی سروسز آپ نے دی اور اتنا اچھے سے جب آپ ریٹائر ہوئے، میں نے دیکھا لوگوں نے بڑے اچھے سے آپ کو رسپیکٹ دیا اور خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ دوبارہ کسی طرح سے عوام کے بیچ میں آئے. تو کچھ پروجیکٹس آپ لوگوں کے پاس ایسے بھی آئے ہوں گے جس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس رہا ہوگا، یا انٹرنل انٹرفیرنس کی میں بات کروں تو کچھ میں ہرڈلز وغیرہ کی اگر بات کریں تو کیسے ہرڈلز فیس کیے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ یہ بات آپ نے صحیح کی. کچھ ایک بہت بنیادی اسکیم تھی جو پہلے تو یہ جو میں آپ کو بتا دوں 370 ارب کا جو پیکیج دیا ہے PTI کی گورنمنٹ نے، یہ وہی اسکیمیں ہیں جو ہم شروع نہیں کر سکے بیکاز آف فنڈس اور بیکاز آف پولیٹیکل یہ جو ان کے بیچ میں تھے کانفلکٹس. تو یہ انہوں نے یہ جو اسکیمیں یہ ہماری PC1 اور کتابوں میں ہمارے ذہنوں میں تھے جو یہ لائے ہیں. بہت پہلے گئی ہیں یہ، پہلے سے یہ ڈیمانڈ تھی لوگوں کی، تو یہ لے آئے، بہت اچھا کیا. اور اگر یہ کام سٹارٹ ہو گیا تو میں کہتا ہوں گلگت بلتستان تو سونے کی چڑیا تو ہے، تو پھر ہیرے کی چڑیا بن جائے گی. مطلب بہت خوشحالی آئے گی اگر یہ آتا ہے تو. ٹھیک، ہماری کیا ہے 16 لاکھ 17 لاکھ آبادی ہے، بہت چینج آئے گا. اور CPEC بھی گزر رہا ہے. تو بھارت پاکستان نے وہاں پہ شاندار ترقی ہوئی ہے. پاکستان نے جو فنڈ دیا اسے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس، بلوچستان یا فار فلنج ایریا آف فاٹا ایریا، گلگت بلتستان نے بہت ترقی کی ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کون سا منصوبہ رہ گیا، وہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے اٹ از کنسسٹ آف 72,496 اسکوائر کلومیٹر. تو اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو اس میں یہ 1,670 اسکوائر کلومیٹر جو ایریا ہے یہ وہ ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں. مثلاً اب یہ جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا، کچھ جو ہیں وہ آفیشلی لینڈ ایسے ہیں جہاں پر کام ہو سکتے ہیں، کچھ جو کیونکہ ہائیلی ایریاز ہیں، ماؤنٹینز ہیں، وہ کور کر رہے ہیں ہمارے ایریاز. میں اسی طرف آ رہا ہوں. گلگت بلتستان ہے 72,496 اسکوائر کلومیٹر. اب اس میں آپ حیران ہوگی سن کے، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سوائے چند ایک گورنمنٹ آفیشل کو، وہ بھی جو توجہ سے کنسنٹریٹ کر کے کام کرتے ہیں. اس میں 72
72,496 اسکوائر کلومیٹر ایریا. اس میں 66.34% از ماؤنٹینس, گلیشیئرس, ندی نالے, ہاں پیکس, کیا نام, پہاڑ, اور یہ انڈس کے جو آس پاس ایریاز ہیں کور کیے ہیں وہاں سے. یہ اس 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا 66.3% تو یہ ماؤنٹینز ہیں. ماؤنٹینز, ندی نالے, گلیشیئرز. بالکل فیکٹ ہے, یہ جغرافیکلی یہ گلگت بلتستان کا یہی کور کر رہا ہے. دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئرز وہاں پہ ہیں. دنیا کی 8 بڑی چوٹیاں 8,000 میٹر سے وہاں پہ ہیں. جی بھی تو قدرتی حسن سے دولت سے مالا مال ہے. اب اس کو ہم نے وہ کرنا ہے, ورلڈ لیول پہ انٹروڈیوس کرنا ہے. اب اس کا 66.3% وہ آ گیا. اب دوسری باقی جو بچ گیا وہ کہتے ہیں رینج لینڈز. رینج لینڈز وہ ہے 22.4%. 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا. وہ رینج لینڈ میں آتا ہے یہ فارسٹ کے ایریاز آتے ہیں, یہ نیشنل پارکس آتے ہیں, جس میں ایک خنجراب نیشنل پارک ہے, یہ کئی ہزار اسکوائر کلومیٹر ہے. دیوسئی نیشنل پارک ہے, یہ 29,900 اسکوائر کلومیٹر ہے. دنیا کا لارجسٹ ٹاپ ہے ان دا ورلڈ, ہائٹ وائز سیکنڈ, ایریا وائز لارجسٹ ان دا ورلڈ. پھر ابھی ایک اور گورنمنٹ نے, موجودہ گورنمنٹ نے ایک اور پارک ڈکلیئر کر دیا ہے, استور نیشنل پارک. یہ بھی 25-40 ہزار اسکوائر کلومیٹر ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ ہنٹنگ کرواتے ہیں فارسٹ والے. پھر فارسٹ ایریاز ہیں, وہ 22.4% وہ ہے. اور کچھ ہنٹنگ ایریاز ہیں, وہ کچھ پرسنٹیج ہے. آخر میں جو بچ گیا, جو ہم یوز کر رہے ہیں جی بی کے لوگ یا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان, وہ ہے 1,670 اسکوائر کلومیٹر. آؤٹ آف 72,496 اسکوائر کلومیٹر وی آر یوزنگ 1,670 اسکوائر کلومیٹر. اس کو آپ کنورٹ کریں کنالز میں, یہ بنتے ہیں 32,64,000 کنال. اب یہ جو ہے 1,670 اسکوائر کلومیٹر, اس کا اونلی 1 پوائنٹ اس کا جو ہمارے یوز میں ہے. اب یہ اس کو میں سمپلیفائی کرتا ہوں کہ 32,64,000 کنال زمین ہمارے پاس ہے. یہ باقی سارے جو میں نے بتایا نکال کے, اس میں سے 16 لاکھ کنال زمین وہ ہے جو ہم ابھی وی آر یوزنگ نو, دا پیپل آف جی بی آر یوزنگ نو, دیٹ از کلٹیویبل لینڈ یا کلٹیویٹڈ لینڈ. 16 لاکھ کنال ہم استعمال کر رہے ہیں. باقی 16,64,000 کنال زمین وہ ہے جو ابھی بیرن پڑی ہوئی ہے. جیسے آپ انٹر ہو جائیں شتیال سے, چلاس میں آپ نے دیکھا گلگت پوائنٹ تک کتنے بڑے بڑے ہزار 2 3 4 10 ہزار. سر یہ تو جیوگرافیکلی ہم تاریخ یا پھر اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا نا کہ کچھ پروجیکٹ ایسے آئے ہوں گے جہاں پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس آئے ہوں گے. میں یہ بتا رہا ہوں, میں اسی میں ذرا آپ کو فگر بتا رہا تھا وہ ہے کتنا. تو یہ 16,000 کنال زمین تو ہم یوز کر رہے ہیں. 16,64,000 زمین بیرن پڑی ہوئی ہے. وہ بیرن انہی کے یہ پولیٹیکل ڈسپیوٹ, وہ کہتا ہے یہ میرا ہے, وہ گاؤں کہتا ہے میرا ہے. وہ وہاں سے وہاں پہ لوگ رہتے نہیں ہیں, وہ ان کو ووٹ ملنا نہیں ہے. ڈیو ٹو یہ ڈسپیوٹ, یہ لینڈس کی وجہ سے یا گورنمنٹ کی عدم توجہی کی وجہ سے, چینل نہ بننے کی وجہ سے, ایریگیشن, آپ کی 16,64,000 کنال زمین ایسی پڑی ہوئی ہے. اور جس کے لیے گورنمنٹ نے پہلے آفات کا پروگرام لائے, وہ کچھ منع, پھر وہ چلے گئے. ابھی پھر یہ پروگرام آیا ہوا ہے, اس میں بھی انہوں نے 8 لاکھ کنال کو سیراب کرنا ہے. یہ جو موجودہ چل رہا ہے, پتہ نہیں 26 ارب کا ہے شادی پروجیکٹ. تو اگر یہ لینڈ آپ کہہ رہے ہیں نا پروجیکٹ کون سے رہ گئے جو میجر تھے, وہ یہ تھے 16,64,000 کنال زمین بیرن پڑی ہوئی ہے. اسکردو میں جائیں گے, راستے میں کچھ داس آئیں گے, آپ کھرمنگ میں جائیں, اوپر بڑے بڑے ذمہ دار جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز یا اس کے پولیٹیکل ایکچولی اس وقت اتنی بڑی لینڈ میں پھر ایریگیشن چینل بنیں گے. ایک ایریگیشن چینل بہت بڑا ہوتا ہے, 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر ہوتا ہے.
اور دور سے پانی لانا پڑتا ہے, اور پھر یہ اتنے بڑے داس ہیں, اتنی بڑی. سر ان کو یوٹیلائز کون کرے گا پھر؟ ابھی آپ لوگوں کا کام ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا کام 100% ایکوریٹ کر دیا, پولیٹیکل لیڈرز کہتے ہیں ہم نے اپنا کام کر لیا, گورنمنٹ کہتے ہیں ہم نے کر لیا, تو ان کے اوپر نشاندہی کون کروائے گا اور کام کون کروائے گا؟ اس کی نشاندہی کی وجہ سے تو یہ پروگرام, یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے ابھی جو یہ جو چل رہا ہے فات کا پروگرام, اس سے پہلے بھی چلا تھا, تو اس میں بھی 8 لاکھ کنال انہوں نے سیراب کرنی ہے. اس کے پروگرام کا جو وہ ہے اپنا فارم ٹو یہ اپنا ٹاؤن تک جو ہے ان کے روڈ بننے ہیں, وہ ایک چل رہا ہے پروگرام. وہ اس میں باربیٹ ویل فینسنگ دے رہے ہیں وہ لگانے کے لیے, باغ لگانے کے لیے, پھر مارکیٹ تک لانے کے لیے روڈ بن رہے ہیں, لیکن وہ بھی 8 لاکھ کنال کے لیے. میں کہہ رہا ہوں اس ادھر توجہ دی جاتی تو وہاں گندم وہاں سے آتا ہے. آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی کہ توجہ دلوائی جائے؟ اس کو فنڈ ہی کم تھے نا, تو بس اس وجہ سے رہ گیا, اس وجہ سے رہ گیا. اور پھر وہ گلگت بلتستان کو جب سے صبح ملا تب سے تھوڑی اہمیت ہوئی ہے نا. جب سے یہ 2010 میں اس کو نوٹیفائی ہوا ہے گلگت بلتستان کو پہچان ملی ہے, اس کے بعد لوگوں کو, ورنہ لوگ تو سمجھ رہے تھے یہ فاٹا کا حصہ ہے, وہ ناردرن ایریا اور فاٹا کو ایک مکس اپ سمجھتے تھے. ہمیں جب ہماری پہچان تب ہوئی ہے 2009 میں جب آرڈیننس آیا. سر دیٹ مینس کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا اور ٹائم ملتا تو آپ ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرتے اور اس کو اب اس کے لیے بالکل ابھی اس نے موجودہ گورنمنٹ نے اس کو وہ بائفرکیٹ کیا ہے. انہوں نے اس کے لیے ایک نیا محکمہ بنایا ہے واٹر مینجمنٹ, جو کہ یہ چینل آئے گا, اور یہ چینل بھی جو پہاڑوں سے آ رہے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا. یہ تو کئی ہزار کنال لینڈ ہے. جیسے اسکردو میں آپ انٹر ہو گئے جہاں کیڈٹ کالج بنا ہے, وہ بیکار پڑا ہوا تھا. حسین آباد کے آگے جاؤ, کھرمت کے داس بیکار پڑے ہوئے ہیں, شگر آگے سے بیکار پڑا ہوا ہے. کھرمنگ میں جائیں اوپر کتنے بڑے بڑے وہ سیدان کے داس ہیں کھرمنگ کے اوپر. اس طرح گلگت میں ہرالی میں اوپر کئی کلومیٹر بڑا داس سے خالی پڑا ہوا ہے. ہر ناردرن ایریا میں جتنا ویلی کے اندر جائیں گے 2000 4000 8000 10,000 کنال زمین ہر ڈسٹرکٹ کے اندر خالی پڑے ملیں گے. ٹھیک, وہاں پہ آپ آلو ڈال سکتے ہیں, وہاں پہ فروٹ ڈال سکتے ہیں, چیری ڈال سکتے ہیں. ایڈریس کروانے کی ضرورت ہے. اچھا صاحب مجھے یہاں پر ابھی یہ ہماری خواہش رہ گئی, یہ رہ گئی. اگر یہ پوری ہو جائے تو گلگت کے اناج کی ضروریات پوری ہوں گی اور عام آدمی کو فرق پڑے گا, ان کی اکنامکس ڈیولپ ہوگی. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ڈیو ٹو لیک آف فنڈس. لیک آف فنڈس ابھی اس کے لیے انہوں نے یہ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں, فورن فنڈڈ پروگرام. چلیں آپ کے پاس تو ٹائم ختم ہو گیا نا, اگر ہوتے تو کر سکتے ہیں. ہوتے تو ہم کرتے. سر آئی ریمبر این انسیڈنٹ وین آئی واز ان گلگت, اور ہم تاجور صاحب کے آفس میں آئی تھنک ہم بیٹھے ہوئے تھے, کچھ اور بھی گروپ وائز ہم لوگ کوئی ڈسکشن چل رہی تھی ہماری. دین سڈنلی ہز پے کیم ٹو ہز آفس اینڈ سیڈ کہ سر یہ ڈاکیومنٹس ہیں. تو ہمارے ایک جانے مانے شخصیت ہیں, پولیٹیکل سیاست میں بڑا نام ہے, تو ان کی طرف سے وہ پیپر آیا اور آپ کو کہا گیا ہے کہ اس پہ سائن کر دیں. تو کوئی گھر کا کام ہے کہ کوئی آفس کا کچھ ہے کہ کروانا ہے یہ کام. دین ہی سیڈ کہ ویئر از دی اپروول لیٹر, ویئر از دی ڈاکیومنٹیشن. تو بغیر کوئی ڈاکیومنٹس کے کسی کے کہنے پر بھی میں سائن کر کے دے دوں. آئی واز بزی آن مائی سیل فون, لیکن میری نظر تھی سر پر. تو سر نے کہا کہ نو آئی کین ڈو دس, یہ واپس لے کے جائیں, ان سے کہیں کہ پورا پروسیس فالو کریں اور اس کے بعد میرے پاس لے کر آئیں, اور اس کے بعد میں سائن کروں گا, دین کام سٹارٹ ہوگا, ادروائز ایسے نہیں ہوگا. تو سر یہ صرف اس وقت, کیونکہ یہ کوئی پری پلان اسکرپٹڈ وہ نہیں تھا واقعہ, وہ سڈنلی ایک معاملہ ہوا تھا, اور میں نے سر سے وہ بات ڈسکس بھی نہیں کی تھی, آج جسٹ ڈسکس کیا ہے. یہ جو پنگے لینا ہے سیاست دانوں سے, بڑے جن کا نام ہے, بیوروکریسی سے سم ٹائمز ہو جاتے ہیں, انبن ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا کوئی آفیسر ٹک سکتا ہے جو صاحب منع کریں کہ بھائی نو آئی کانٹ ڈو دس؟ نہیں, جی بی میں یہ دیکھیں نا, یہ وی آر دا پارٹ آف دا پاکستان. یہ جو ہے یہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کی ریفلیکشن گلگت بلتستان میں ہوتی ہے. یہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے نا, اور جس کی وجہ سے یہ جو کچھ ابھی رزلٹ آپ کے سامنے 74 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ کیسی چل رہا ہے, تو اس کی ریفلیکشن وہاں بھی آتی ہے تھوڑی سی. لیکن وہاں پہ کوئی پولیٹیشین اتنا وہ نہیں ہے طاقتور کہ وہ کسی بندے سے 100% غلط کام کروا دے, اتنا طاقتور نہیں ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ وہاں پہ جو ایسا کرتے ہیں, پھر انہوں نے رزلٹ بھی لے لیا ہے, اگلی دفعہ واش ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آفیسر پہ. اگر آفیسر تگڑا ہے تو وہ رول فالو کرے گا, اگر وہ ویک ہے تو وہ صرف یہ ان کو کہہ سکتے ہیں جی ہم آپ کو, اگر آپ ہمارے بات نہیں مانیں گے پوسٹنگ کر دیں گے. اگر ہم سب مطلب مہنگا پڑ جاتا ہے کسی چیز کو انکار کرنا, تو اس حوالے سے میں نے دیکھا, میں کچھ 6.5-7 سال چیف رہا, مجھے 1-2 دفعہ کسی نے ریکویسٹ کی اور اس کے بعد ریکویسٹ بھی نہیں کی. اس نے کہا یہ تو فضول, ریکویسٹ کرنا فضول ہے, یہ تو نہیں کرے گا کام, مطلب ہونے والا نہیں ہے کام. میں دیکھیں نا, ایک آدمی کا جائز کام ہے. ہمارا ایک سیٹ رول ہے ہمارے پی ڈبلیو ڈی میں
پیپرا ہے, انجینئرنگ کونسل کیبنٹ بیٹھتی باقاعدہ, کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے جتنے میگا پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے ہیں, لوگ بہت تیز ہو گئے ہیں. یہ موبائل آنے سے ابھی میں ادھر سائن کر رہا ہوں تو پہلے ہی ایڈوانس اس کی فوٹو لے کے بھیج چکا ہوتا ہے, وہ ٹائپ ہو رہا ہوتا ہے. آئی ٹی والے ویسی سیکریسی آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ تو چھوڑے, وہ کچھ باتیں بتانے والی نہیں ہیں. بڑے بڑے اچھے آفس کی سیکریسی ٹائپ کرنے سے پہلے ہی آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ آئی ٹی والے آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن سر آپ کو فرق نہیں پڑتا, آپ صاف انکار کر دیتے ہیں اور آپ نے اپنی ڈیوٹی کی. لیکن سر آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بلیک شیپس بھی تو ہوتے ہیں نا, ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ. پھر ان کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کون, ففتھ کالم لسٹ بلیک لسٹ ہر جگہ پہ ہے. ابھی جو آئے آفیسر عامر صاحب ہیں, ابھی ریسنٹلی ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے, تو ان کی پرسنالٹی کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو پی ڈبلیو ڈی کا ادارہ تھا آپ سے پہلے, آپ نے کام کیا اور اب آپ چھوڑ کر آئے ہیں, ڈفرینس کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, عامر صاحب میرا جونیئر ہے اس کردو میں 4.5 سال 3 مہینے چیف رہا. یہ میسا ایسی تھا وہاں پہ, پی ڈی بھی رہا ہے. تو عامر صاحب ابھی اس کے بعد ڈبل چارج ہے, دیامر کا بھی ہے, گلگت کا بھی ہے. تو ابھی یہ کنفرم بھی ہو گیا ہے, اس کو گیٹ 20 بھی مل گیا ہے, ڈی پی سی اس کی ہو گئی ہے. تو اس کو یہ بھی اچھا لاہور سے پڑھا ہوا ہے, اس کو ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے. اور جس طرح میں اس کے سامنے ہوں ماڈل, میں نے اپنا ٹائم گزارا, بڑے بڑے, یہ نہیں کہ پنگے نہیں لیے, میں نے بڑے بڑے پنگے لیے تھے, جس کی وجہ سے مجھے پروموشن میں بہت رکاوٹیں ڈالی گئیں. میرے SCR خراب کرنے کے لیے وہ کیا گیا, اور پھر عدالت نے ہمیں ریلیف دیا. تو عامر صاحب کو چاہیے کہ وہ مجھے ذہن میں رکھے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایمانداری سے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. پریشر میں آئے گا تو پھر بندہ پریشر میں آ کے خراب ہو جاتا ہے. وہ پریشر میں اس کو نہیں آنا چاہیے, آنیسٹلی اپنا فیوچر کیا دیکھتے ہیں پی ڈبلیو ڈی کا؟ فیوچر پی ڈبلیو ڈی کا اچھا ہے. پی ڈبلیو ڈی میں انجینئرس کی کمی ہے. وہ APC میں ہماری 12 پوسٹیں تھیں, وہ اناؤنس نہیں ہوئی تھیں اور 5 سال سے. تو میں نے بھی کوشش کی, ہمارے نئے سیکرٹری جو آصف اللہ صاحب, انہوں نے بڑا ہارڈ ورک کیا, اور وہ ابھی ایڈورٹائزمنٹ ہم نے کروا دی ہیں. ہمارے 14 افسر آئیں گے, 2 اس میں لیڈیز بھی ہوں گی, اور مزید اور بھی ہمیں انجینئرس کی ضرورت ہے. جتنے زیادہ افسرز ہوں گے, اس کی پی ڈبلیو ڈی کو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. اس میں گنجائش بہت ہے کام کرنے کی, اس میں گنجائش بہت ہے. اور PhD لیول, MSc لیول کے افسر بھی, ان کو بھی بیچ میں رکھنا چاہیے اپنا رول آف بزنس میں, کہ اس میں خالی BSc سے کام نہیں چل رہا. ابھی تو لوگ بہت آگے چلے گئے ہیں. MSc PhD لیول کے لوگوں کو بھی ایکشن کی پوسٹوں پہ لایا جائے. ٹھیک ہے سر, آخری کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی تقریباً اینڈنگ ہونے والا ہے, صرف لاسٹ میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک ریلیٹ کرتا ہے آپ کے کام سے, اور دوسرا ریلیٹ کرتا ہے آپ کی اپنی لائف سے. ہر ادارے میں خامیاں بھی ہیں, خوبیاں بھی ہیں. میں نے سوال سٹارٹ میں نہیں کیا چونکہ میں سارا عوام کو دکھانا چاہتی تھی, سمجھانا چاہتی تھی. تو پی ڈبلیو ڈی کی بات کریں تو خوبیاں آپ نے بتا دیں کہ یہ تھا, ہم نے اتنا اسٹرگل کیا, اتنا کام کیا, جو بھی رہا. کچھ خامیاں بھی ہوں گی, تو ان خامیوں کا تذکرہ کرنا چاہیں گے؟ پی ڈبلیو ڈی میں خامیاں نہیں, خامیوں سے تو خامیاں نہ ہوتی تو انسان اوپر جنت سے نکال کے ادھر دنیا میں کیوں آتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے ہی وہ سزا مل گئی تو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. اور سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ کسی اور مخلوق, یہ کسی اور سیارے کی مخلوق تھی, تو ہم کسی اور سیارے سے آئے نا. خامی اور یہ تو انسان کے اندر, کچھ خامیوں کا اگر تذکرہ کر دیں, اگر خامی نہ ہو تو وہ تو فرشتہ بن جائے گا. فرشتہ تو ہم نہیں ہیں. خامی یہی ہے کہ یہ گلگت بلتستان میں لوگ, یہ ہے کہ ان کو وہی نوکری مل جاتی ہے. میں خالی پی ڈبلیو ڈی کی بات نہیں کر رہا ابھی. پی ڈبلیو ڈی از پارٹ آف دس آنسر آف دس کوشچن. یہ گلگت بلتستان میں مسئلہ یہ ہے کہ نوکری وہیں مل جاتی ہے, جیسے سندھ میں ہے. سندھ میں ایک کہاوت ہے کہ ماں کی گود سے پیدا ہوتا ہے بچہ, اور چاہتا ہے ماں کی گود میں وہیں مر جاؤں. ملک سندھ سے باہر نوکری آ کے کروں. گلگت میں بھی یہی چکر چل رہا ہے, خاص کر بلتستان میں یہ زیادہ ہے کہ ماں کی گود میں پیدا ہو جائیں اور وہیں پہ مر جائیں, وہاں سے باہر نکل کے نوکری نہ کریں. یہ وہاں پہ خامی جو میں نے یہ دیکھی, سارے محکموں میں دیکھی. ہمارے لوگ ایماندار ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹ آف دی ایریا. گلگت بلتستان کے لوگ ایماندار ہیں, لیکن تھوڑے معاملات میں کیئرلیس ہیں. کیئرلیس اس لیے ہے کہ ان کی پوسٹنگ کبھی نہیں ہوئی. بلتستان والے کبھی گلگت نہیں آئے, گلگت والے کبھی بلتستان نہیں گئے. وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ وجہ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس. یہ پولیٹیکل لوگ, ان کو جب اپنے گھروں سے نکال کے دوسری ڈسٹرکٹ میں بھیجو, گلگت ریجن کو دیامر میں بھیجو, دیامر کو گلگت میں بھیجو, ادھر بھیجو,
تو یہ کام صحیح کریں گے. پھر یہ دیٹ مینس کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا, جو میں نے اسٹارٹ میں بات چیک اینڈ بیلنس ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی یہ بس اتنی بڑی خامی رہ جانا. پولیٹیکل سسٹم میں یہ ہے نا, دیکھیں وہ تو آپ کو یہاں بھی ہو رہا ہے, یہ پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے, لیکن وہاں تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک, وہ اگر ایک بندہ ایک ہی جگہ پہ 2 سال سے زیادہ نوکری کر لے گا, کوئی بھی ہو, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا قانون نہیں تھا, یہ ٹیپو سلطان کا تھا. صحیح. ٹیپو سلطان کی سلطنت میں یہ تھا کہ جو بھی اس وقت کے ضلع دار تھے, جن کے 3 سال سے زیادہ ظلم ہو گئے تھے, انہوں نے ان کی روٹ پھیل گئی تھی, انہوں نے دائیں بائیں ہاتھ مارنا شروع کر دیے تھے. ٹھیک, چلیں پہلے خامی تو یہ ہے کہ یہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہونی چاہیے اور یہ گردش کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک, تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو باقی تو لوگ ایماندار ہیں, دن رات کام کرتے ہیں, اور بیچ میں یہ ہے کہ صرف پوسٹنگ ٹرانسفر ان کی ہونی چاہیے سرکول, تاکہ ان کو پتہ لگے نا گھر سے باہر, ان کی لازمی ہے, ضروری ہے, یہ لازمی ہے. وہ ان کی خامیاں ہیں کچھ, ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, چھوٹی موٹی خامیاں ہیں یہ. چلیں لاسٹ میں صرف ایک سوال آپ سے, ٹائم بہت کم ہے, صرف میں ہمیں یا نام میں جواب چاہ رہی تھی آپ سے کہ ریٹائرمنٹ تو ہوگی آپ کی, اب آگے کوئی ارادہ ہے پولیٹیکل میں؟ پولیٹکس میں جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ابھی, آپ کیونکہ چھوٹی ہیں مجھ سے بہت, میرے دوست کی بیٹی ہیں, تو جو میرے دوست ہیں وہ ان کو پتہ ہے, وہ آدھے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. 1985 میں اپنی یونیورسٹی میں بھی رہ چکا ہوں. میں نے 1985 میں ہم نے تحریک چلائی تھی گلگت بلتستان کو لیگل رائٹس دو. یہ آج کل جو لیگل رائٹس کی باتیں کر رہے ہیں نا, انہوں نے بس وہ سنا ہے اور وہ بس آ گئے. ہم نے ہمارا کوئی فیس نہیں کی, انہوں نے فیس نہیں کیا. یہ فیس کیا تھا اس وقت, بعد میں جسٹس بنے وکیل الطاف صاحب تھے, جوہر علی صاحب تھے قائد گلگت, اور اسکردو میں شیخ غلام محمد تھے. اچھا, اس کے شیخ جعفری صاحب چھوٹے تھے, اور یہ تھے اپنا جوہر علی صاحب تھے. یہ جو ہماری پی ٹی آئی کے شاہ صاحب جن کی ڈیتھ ہو گئی, سید جعفر شاہ یہ تھے, ایڈوکیٹ عیسیٰ تھے. انہوں نے لیگل رائٹس کے لیے بہت کام کیے ہیں. تو اس وقت پھر جب ہم فارغ ہو کے آئے تو ہمارے دوست سارے ایم این ایز بن گئے. اب یہ جو آسن اقبال ہے, یہ میرا کلاس فیلو ہے. اب دیکھیں وہ کدھر ہے, میں کدھر ہوں. نہ وہ ہم سے قابل تھے, نہ ہم ان سے پیچھے تھے, ایک جیسے تھے. نہ وہ ہم سے قابل تھے, نہ ہم ان سے پیچھے تھے, سب ایک جیسے, پولیٹیکلی سوچ موچ. تو ان کو کیونکہ اپرچونیٹی ملی ادھر پہنچ گئے. اور ہمیں یہ ڈسکریج کیا گیا. گلگت کے لوگ آتے تھے پہلے, منسٹری آف کشمیر افیئرز میں نیچے ایک ریسیپشن ہے, وہ روکتا تھا ان کو. ہمارے اچھے سینئر آفیسر اوپر نہیں جا سکتے. ایک ریسیپشن, ایک گریڈ 5 کا کلرک ہمیں اوپر جانے نہیں دیتا تھا. تو ہمیں احساس سے محرومی پیدا ہو گیا تھا لیگل رائٹس کا, جو ابھی تک لٹکا ہوا ہے. اس لیے ہم نے 1985 میں مارشل لا کے دور میں تحریک چلائی. اس میں ہمارے گلگت میں کوئی 1000 کے قریب لڑکے اریسٹ ہو گئے, پورے جی بی سے تھے اس میں. پھر ہم یہاں سے پاکستان سے ڈاکٹر انجینئر دیے گئے تھے. لوکل کو ہم نے شامل کیا. مطلب کہ بہت کام وغیرہ کیا, ہم نے بہت کام کیا. نہیں کام نہیں کیا, ہمیں سزائیں ہو گئیں, ہمیں جیل ہو گئی, کوڑوں کی جیل ہو گئی, ہمیں کوڑے مارے گئے آئینی حقوق مانگنے پہ. پھر ہم نے کہا, ہم تو کہہ رہے ہیں اس کو پاکستان کا حصہ بناؤ. کمال ہے, ہمیں حصہ کہنے پہ کوڑے تو تب مارے جاتے ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف بات کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو اس کے بازو ہیں. پھر اس وقت کے آرمی کے جنرل, اور میرے ساتھ وہ وہاں پہ لڑکے تھے گلگت میں, اسلم تھا, بعد میں وہ ممبر بنا, وحید تھا, عبدالوحید, اس نے اپنی قومی پارٹی بنائی ہوئی ہے ابھی گلگت بلتستان کی. وکیل عیسیٰ صاحب تھے, اس کے بیٹے تھے, پھر وہ بعد میں کچھ جسٹس بن گئے, کچھ چیف جسٹس بن گئے. یہ سب ہم نے شروع کی تھی اور اسی کا تسلسل ہے. لیکن یہ ہمیں صرف پاکستان نے سب کچھ دیا ہے. ہمارے آفیسر گریڈ 22 میں گئے ہیں, ہمارے آرمی میں جنرلز بھی آ گئے ہیں. لیکن یہ آئینی حقوق کا مسئلہ لڑکا ہوا ہے, اس کو حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میری خواہش ہے کہ یہ حل ہو. اگر یہ لوگ انہوں نے یہ کام کیا, ابھی اچھا ڈیزرو کر رہے ہیں, اور یہ ہمیں حقوق ملنے والے, مل گئے تو ٹھیک. اگر نہیں ملے تو ٹائم ول ڈیسائڈ, ٹائم از دا بگیسٹ ٹیچر. جب وقت آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے, دیکھا جائے گا. اوکے, ان دی اینڈ آف پروگرام ڈو یو وانٹ ٹو کنوے اینی میسج فار آور یوتھ ویورز, اسپیشلی آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کیا پیغام دیں؟ میرا صرف یہ میسج ہے پوری قوم کو, ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کو, بزرگوں کو, ہمارے علماء کرام کو, ہمارے ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹوں کو, بچوں کو, یوتھ کو اسپیشلی. وہ یہ ہے کہ آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. گلگت بلتستان میں یہ 8000 میٹر سے اوپر
8 چوٹیاں ہیں اور یہ جسٹ لائک سوئٹزرلینڈ آف ایشیا ورلڈ بن سکتا ہے. پھر سی پیک وہاں سے گزر رہا ہے. آپ لوگوں کو پاسٹ میں کچھ لوگوں نے لڑوایا. وہ گلگت میں کوئی آج سے 50 سال پہلے ایک مولوی چراغ آیا تھا. اس نے ایسا چراغ آن کیا کہ وہ چلتا رہا, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہو گیا. ڈیوائڈ اینڈ رول کیا گیا تھا. اب لوگ سمجھ گئے ہیں. آپ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں. اتحاد میں یونٹی از دا اسٹرینتھ. اگر آپ میں یونٹی ہوتی, یہ اگر یہ یونٹی 50 سال پہلے بھی ہوتی, تو آپ کو جو لیگل رائٹ ابھی تک نہیں ملے ہیں نا, یہ گورنمنٹ آف پاکستان گلگت کے ایئرپورٹ پہ لا کے آپ کو دے کے جاتی لیگل رائٹس جو ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں. اگر یہ نہیں ملے تو پھر ہم سوچیں گے, بالکل ہم بالکل سوچیں گے. اور پھر پہلے تو ہمیں نہ تجربہ کار تھے, اب ہم وتھ فل فورس آئیں گے اگر ہمیں آئینی حقوق نہیں ملے. انشاءاللہ یہ ملنے چاہیے, یہ ہمارا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, چلو اوکے سر, تھینک یو سو مچ فار جوائن اس. اور ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ وزیر محمد تاجور خان صاحب, ریٹائرڈ چیف انجینئر گلگت بلتستان موجود تھے, جنہوں نے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کی, ڈپارٹمنٹ کے اندر کی جو کنڈیشن تھی اس پر بات کی, گلگت بلتستان کے یوتھ کی جو سگنیفیکنس ہے, گلگت بلتستان کا جو ایریا کیا سگنیفیکنس رکھتا ہے, اس کے اوپر بات کی. سو تھینک یو سو مچ سر فار جوائن اس. اور ناظرین اسی کے ساتھ لاسٹ میں صرف میں یہی کہنا چاہوں گی, ایز آئی آلویز سے, نتھنگ از امپاسبل, ایوری تھنگ از پاسبل. جسٹ دی ورڈ امپاسبل از امپاسبل, ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. سو جسٹ بلیو ان یور سیلف. اچھا کام کریں, اپنی پوٹینشیل کو دیکھیں, اپنی جو آپ لوگوں کے اندر انرجی ہے, جو سورسز آپ لوگوں کے پاس ہیں, اس کو اچھے وے میں استعمال کریں. انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. بی یونائٹیڈ اف یو وانٹ یور رائٹس. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.